سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. آج دو شب الحمدللہ رمضان کے مکمل ہوئے. کچھ دیر کے بعد رمضان کا تیسرا شب اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے شروع ہونے والا ہے. ہر شے کا رنگ، مزہ، کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف رکھی. پہلے رحمت کا مزہ لوٹا، پھر مغفرت کا مزہ لوٹا، اور اس مہینے میں الحمدللہ اللہ کی انعامات کی بارشیں ہوں گی انسانوں پر. دو شے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر پریکٹس دی بذریعہ روزے کی، اور وہ متقیوں کی عادات الحمدللہ روزے کی برکت سے ہمارے اندر آنا شروع ہوئی. اور ہر روز روزے دار جس نے یہ روزے رکھے آج الحمدللہ ان صفات کی وجہ سے جو اس کے اندر پیدا ہوئی اللہ نے کر دی ہیں، اتر گئی ہیں، تو اب اللہ کے انعامات کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں. اس عشرے کا نام یہ بھی ہے کہ جہنم سے نجات والا عشرہ ہے. یہ تیسرا عشرہ یہ نشانی ہے کہ خوشخبری ہے اس چیز کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی ہے. ظاہر ہے جہنم کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ جنت ہے. جہنم سے آزادی مل گئی تو پھر مقام ہمارا جنت بن جاتا ہے. اور اللہ نے اپنے انعامات تقسیم کرنے کے لیے اس عشرے کے اندر کچھ راتوں کو چن لیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
اللہ کے نبی نے بھی جس وقت اس عظیم مہینے کا تعارف کرایا تو اس میں سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو خالص وہ رات جو ہے متقیوں کے انعامات دینے کی رات ہے، تقوی والوں کو رات دینے انعامات دینے کی رات ہے. اور تقسیم کرنے کے لیے رات میں اللہ نے طاق راتوں کو چنا ہے، اور اس میں ایک حکمت اللہ کی یہ بھی پوشیدہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی خاص رات کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ ہر طاق رات جو لیلۃ القدر رات ہے. جیسے کہ آج پہلی رات ہے 21 کی رات، یہ لیلۃ القدر رات، لیلۃ القدر ہے، یہ قدر کی رات ہے. تو بہت ہی اہم رات ہے آج اس رات سے کی انعام دیا جائے گا. اور اشارہ ہے کہ جس طرح متقیوں کو یہاں انعام دیا جائے گا، اصل میں متقی ہو کر دنیا سے جائے گا. یہ تو وہ انعام ہے جو تقوی کی کوشش کرنے والوں کو مل رہا ہے. ابھی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم متقی بن جائیں روزہ رکھ کر. ہماری نیت یہی تھی روزہ رکھنے کی کہ روزے میں اللہ پاک نے یہ عبادت ہمیں ایسی دی ہے رمضان میں روزے کی کہ اس میں ہم نے متقی بننا ہے. تو اس کوشش پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں عنایت فرمائی ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ بندوں کو میں انعام تقسیم کروں. تو کوشش کا یہ عالم ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر تقوی متقی بننے کی کوشش میں دے رہا ہے. اور جب ہم 30 راتوں کے بعد الحمدللہ جو شخص متقی بن کے نکلے اور اس وقت تک جب تک اس دنیا سے جہاں جا رہا ہو اس وقت تک اس تقوی پہ قائم رہے تو اس کے انعام کی کیا حد ہوگی اللہ کے دربار کے اندر. دیکھیں بھائیو، ہم نے محنت کی ہے الحمدللہ، اپنے نفس کو مارا ہے، بے انتہا کچلا ہے نفس کو، اللہ کے احکام کو مانا ہے ہم نے. ہمارے اندر گناہوں کے احساس بھی پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت بھی اتر گئی، اچھے اعمال کرنے کے جذبات بھی پیدا ہو گئے. بڑی کرم کی بات ہے یہ. توبہ کی قبولیت کی نشانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا اس میں ایک جذبہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ نیک چیزوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور برائیوں سے اس کو بالکل نفرت ہو جاتی ہے. حتیٰ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کو پسند نہیں رہتا، بلکہ وہ ان سے دور رہنا میں اپنے آپ کو محبوب سمجھتا ہے اس کے بجائے اس کے کہ اگر ان کی کمپنی میں بیٹھے اور ان کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کا دل نہیں مانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ اب بیٹھے. وہ ساری برائی کی چیزیں جو ہیں اس کو کھٹکنے لگتی ہیں، دل کے اندر ایک الجھن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، مسلمان ہوا، بہت زیادہ میوزک کا شوق تھا اس کو، گورا تھا. تو توبہ کرنے آیا تو کہتا جی میں میوزک تو نہیں چھوڑ سکتا،
مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن بہت میرا ویک پوائنٹ ہے کہ میں اس طرح مسلمان ہو سکتا ہوں. میرے بھائیو، ہمیں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سچا بڑھتا ہے نا تو اس کو وہ چیزیں محبوب ہو جاتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. جو انسان اللہ سے دور ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں محبوب ہونا شروع ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. تو جب یہ صفت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو مجھے یقین تھا الحمدللہ مسلمان ہوا. کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی تو خود ہی اس نے کہا کہ میں نے تو سب پھینک دی ساری چیزیں. I don't like it now. مجھے تلاوت قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے پاس کافی کیسٹیں قرآن میں وہ سنتا ہوں. تو یہ ایک ایسا نور ہے توبہ انسان کے اندر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ توبہ کے ساتھ سچی توبہ کی یہ جس طرح ہم نکلیں گے الحمدللہ 30 سچ تک پہنچے ہیں. وہ نور ہمارے اندر پہنچ گیا ہے کہ جب ہم رمضان سے نکلیں گے تو ہمیں وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی ناپسند ہوں گی، جو اللہ کو پسند ہے ہمیں وہی پسند ہوگی. تو یہ توبہ کی ایک نشانی اس کے اندر پہنچ جاتی ہے. اور دوسری صفت یہ بتاتے ہیں کہ فضول گوئی سے، فضول چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور ذکر الہی میں مست ہو جاتا ہے. ذکر الہی کی طرف اس کی رغبت اور محبت بے انتہا بڑھ جاتی ہے. اس کی نسبت دوسری چیزوں کی طرف جو اس کے اپوزٹ ہے، فضول گوئی، بیکار باتیں، بیکار چیزیں، ان تمام چیزوں سے جو فضول چیزیں ہیں جن کو اللہ نے منع بھی کیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ برائیوں کا احساس، اچھائیوں سے محبت اور ذکر الہی سے بے انتہا محبت. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سچے توبہ کی نشانی ہے. اب متقین میں جو ایک نشانی پیدا ہوتی ہے وہ یہی تقوی کی بدولت الحمدللہ اس اعلیٰ درجے پر آتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان بڑا اپنے آپ کو شو کرتا تھا، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. بہانے بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے. جب تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی اپنی عبادات بھی کتنی کثرت سے وقات کرے تو ہر عبادات کے بعد وہ گریہ کرتا ہے ہوتا ہے کہ میری عبادت اس لائق نہیں، میں اس کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکا، میرا سجدہ بھی جو تھا اس میں مجھے کمی نظر آ رہی ہے، میرے رکوع میں مجھے اپنی کمی نظر آ رہی ہے. ہر عبادت میں اس کو اپنی کمی نظر آتی ہے اور اس پہ بے حال ملوم ہو، اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہے کہ کچھ بھی تو نے نہیں کیا زندگی اور تم نے ضائع کیا. حالانکہ کوئی وقت بھی اس کا ایسا نہیں تھا جو عبادت نہ کرتا ہو، لیکن زبان پہ اس پہ یہی ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو آپ نے کہتے سنا. خود میں نے اپنے حضرت نور قادری کو زبان سے خود میرے پاس تحریر مجھے ہے کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، میں نہیں کچھ کر سکا، میں نے کوئی عبادت اللہ کے سامنے پیش نہیں کی. یہ احساس بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے تقوی سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. روزے کے اندر سبحان اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا ہے اس چیز کا، کیسی دل کے اندر سے صفائی کر دیتا ہے انسان کے اندر. یہ ساری عاجز روز پیدا کروا دیتا ہے سے ہم کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اس کے لیے ایک سہارا اللہ نے دیا بڑا اچھا. اللہ کے نبی کی سنت عظیم ہے. یہ اصحاب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقوات ایک نصف کے اندر
100 دفعہ استغفار فرماتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں مسلسل آپ استغفار فرماتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی، دونوں. عائشہ روایت فرماتی ہے اللہم اغفر لی وتب علی انک التواب الرحیم، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. 100 دفعہ ایک ہی نشست کے اندر اللہ کے نبی ایک ساتھ فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک. اور خود میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی زبان سے استغفار نہ نکل رہا ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے بالکل ہلکا ہلکا. آپ کان لگائیں تو آواز آتی تھی. تو وہ احساس اتنا بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر. وہ جو چیزیں ہیں کہ میں مکمل نہیں کر سکا، میں حق ادا نہیں کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، میں وقت اپنا ضائع کر رہا ہوں، میری عبادت بھی مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہو رہی ہے. تو اس کا سکون اس چیز سے ملتا ہے کہ انسان استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دے. دیکھیں کتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ اس عظیم رات کے اندر تب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں انسان کو انعامات تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اس رات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتا علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. روایہ احمد بن ماجہ ترمذی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھنے والے خاتون دیکھنا آپ کون ہیں، کیا مقام ہے آپ کا؟ بس اتنے ایک ٹائٹل کے لیے کافی کہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ کہا جاتا ہے آپ کو. تو خود سوچنے کی کیا مقام ہوگا جو اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہوں، اور ہوں بھی پھر امہات المومنین کے اندر آپ کے ازواج میں ہوں، اور ہوں بھی ایسی ازواج کہ جس کے حجرے میں آپ نے وصال فرمایا ہو. سبحان اللہ. آپ کی شان مبارک ہے. آپ فقریہ کہتی تھی کہ اس دنیا سے جانے سے قبل اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ تم یہ میری جو ہے مسواک کس کو نرم کر دو. آہستہ کہ میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لیا، اس کو نرم کر کے اللہ کے نبی نے چوسا. تو فقریہ کہتی تھی کہ سبحان اللہ، آخری وقت میں میرا اور آپ کے نبی سن کر لعاب جو تھا وہ ملا ایک تفسیر سے. تو وہ عائشہ صدیقہ آپ خود سوچیں، عابدہ زاہدہ عبادت گزار کوئی کون خاتون ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ علم تو یہ لیلۃ القدر، مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر رات آ گئی ہے، تو پھر میں دعا کیا مانگوں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی سنائیے گا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان اللہ. اے عائشہ بس یہ دعا مانگ تو اللہ سے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے. انک عفو. معافی سے پہلے انسان کیا تصور کرتا؟ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں تیری عبادات کا حق ادا نہیں کر سکا، تبھی تو معافی مانگتا ہے نا. تو یہ عائشہ صدیقہ کو سوا رہے ہیں نبی آخر الزمان اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سے اس وقت یہی مانگ کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہم انک تحب العفو، تیرے نزدیک معافی سب سے اونچی چیز ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تم معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. میرے مولا تو مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ لیلۃ القدر کا مقصد میرے مولا جو ہمیں رمضان بتاتا ہے کہ استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی بنا لے انسان. یہ سبق دے رہا ہے ہمیں روزہ رمضان
حالانکہ اتنی بڑی رات میں بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ معافی مانگو، کیونکہ جو کچھ بھی ملے گا توبہ کے بعد ہی ملتا ہے۔ کتنی کثرت سے ہم عبادات کر لیں، کتنی کثرت سے ہم ذکر الہی کر لیں، کتنی کثرت سے ہم تلاوت قرآن کر لیں، کتنی کثرت سے ہم اور نیکیاں کر لیں، لیکن جب تک توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا ان کا اجر ہمیں نہیں ملتا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کے لیے وہ توبہ ہے، سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے حضور جھک جائے۔ ساری عبادات کے باوجود بھی جو ہم نے کی ہیں 2 عشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں توفیق نصیب فرمائی ہے، روزے رکھوائے ہیں، قیام کیا، صیام کیا، تراویح پڑھائیں، لیکن سب قبول اسی وقت ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ احساس لا رہا ہے کہ تم نے سچی توبہ کر لی یا نہیں کی ابھی۔ تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ احساس توبہ کا نام ہے کہ تم ابھی بھی پکے ہو جاؤ، میں تو پھر تمہیں چانس دے رہا ہوں۔ متقی بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ تمہیں توبہ کرنے والا ہونا چاہیے اللہ کے حضور میں۔ تو یہ کلمات بتائے گئے ہیں، لیکن عملاً اپنی زندگی میں انسان نے عمل لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی توبہ کیا کہ میں آئندہ زندگی جس طرح میں نے تو نے مجھے روزہ رکھ کے بتایا کہ یہ زندگی تمہاری اصل زندگی ہے جس سے تقوی انسان کو ملتا ہے، اب پورا روزے میں ہمیں یہی ایک پریکٹس کرائی کیا اللہ کے احکامات کو سامنے رکھو، اللہ کے حکم و دنیوں کو سامنے رکھو کہ یہ اللہ نے منع فرمایا اور اسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے نفس کو اس سے کنٹرول کرو۔ تو میں اسی بنا پر توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، آج رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، جس نے حاصل کرنے ہو۔ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کون سی عبادت کریں لیلۃ القدر میں؟ اصل تو کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی لیلۃ القدر میں، وہی رات ہے، اس میں وہی عبادات کریں جو ہم کرتے ہیں، بجسس کی کہ سبحان اللہ، یہ رات ساری رات اللہ کو منائے ہے، بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ساری رات اللہ کہتا ہے کیونکہ آج میں اسپیشل معافی دیتا ہوں لوگوں کو، اسپیشل معافی دیتا ہوں کیونکہ ان کے قلوب کو میں نے نرم کر دیا 20 دن، ان کو سب چیزیں سمجھا دی، ان کے نفس کا باتیں سمجھا دی ہیں، اب ان کے لیے توبہ کو بہت آسان کر دیا میں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت آسان کر دی ہے۔ تو ابتدائی عشرے کے اللہ تعالیٰ نے توبہ سے کیے، پھر دوبارہ یہ انعامات کا عشرہ ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ پاک نے رکھی ہے وہ رات کس میں انسان پھر احساس ہم پیدا کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو پھر سارا رمضان ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ آج لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے، اور اس رات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے اللہ کے نبی نے اپنے حبیبہ کو بتایا کہ اس رات بھی تو اللہ سے بس معافی مانگو، اور پوری امت کو بذریعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہم جیسے گناہ گاروں کو پیغام دے دیا کہ کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، جو بھی تم نے عبادتیں کی، جو بھی تم نے قرآن ختم کیے ان 20 دنوں کے اندر، جتنے بھی تم نے کچھ کیے، جو کچھ بھی کیا، لیکن ہر وقت تم محتاج توبہ ہو۔ سچی توبہ کرو گے تو پچھلا سب کام ہوگا، اور سچی توبہ کا طریقہ اللہ کے حضور میں آ جاؤ، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو، اے میرے مولا۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ تیرا کام یہ ہے، سب سے زیادہ تیرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ گناہوں سے لت پت انسان، گناہوں سے لت پت انسان، ساری زندگی نافرمانی کرنے والا انسان
آئے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کہتا ہے جب یہ انسان ایسی کام کرتا ہے انک عفو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں، تو آخر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ تمہیں اللہ مجھے معاف کر دے. تو بس پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تو پسند کرتا ہوں، تحب العفو. سب سے زیادہ مجھے پسند والی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تحب العفو، کہ آئے کوئی گناہ گار آخر میرے سامنے معافی مانگ لے. نہ صرف میں معاف کرتا ہوں بلکہ اس کو بے انتہا پسند کرتا ہوں، بے انتہا پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے. اور جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے تو سبحان اللہ، اللہم انک عفو، معاف کر دیتا ہوں. معافی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا، اور گناہ کیوں؟ یہ کہ تو نے جو حکم دیے تھے میں نے ان کی نافرمانی کی. تو نے کہا فلاں کام مت کرنا، میں نے وہ بھی کیا. تو نے کہا فلاں چیز اپنے گھر میں مت رکھنا، میں نے وہ بھی رکھی. گھروں کو سجائے ان چیزوں سے. لوگ نمازیں پڑھتے تھے، لوگ اس وقت ذکر کرتے تھے، اور ہمارے گھروں سے ان چیزوں کی آوازیں نکلتی تھی. جن و شیاطین آ کے ہمارے ساتھ سنتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. رات گئے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے، پھر اس چیزوں سے جو تیری ناپسندیدہ چیزیں سن کے تنگ آ کے پھر ہم سوتے تھے. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ رات کی بہت سے جس میں اللہ کا ذکر کیے جاتے ہیں، عبادات کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. میں نے اپنے گھر میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی کہ جن سے اپنا دل بہلاتا تھا، اپنی تھکان اتارتا تھا. پھر اسی حالت کے اندر شیاطین کے ساتھ، جنات کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے ایک کھیل کھیلتے تھے، اپنے ساتھ ان کو لے جا کے اپنے ساتھ سلاتا. ایسے انسان صبح تہجد میں کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کس قدر دل سخت ہو جاتا ہے ایسے انسان کا، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے. تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کروں گا. میں وعدہ کرتے ہیں انسان. دو فضولیات میری زندگی کے اندر تھے، میرے مولا میں ان کو نکالتا ہوں. ایسی تو ہوتی یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، اللہ تم بڑا رحم کرے، میں معاف نہیں. کیا معاف کر دے؟ بتاؤ تو صحیح نا، معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو ہم نے ترقی کیا، اس کی معافی. جس عورت اور مرد نے آج معافی نہیں مانگی، یقین کریں آپ، بڑا سخت لفظ اللہ نے رمضان کے بعد اس میں کیا ہے کہ جس کا رمضان ایسا گزرے گا جس میں توبہ نہیں مانگی، اس کی زندگی بھی ایسی گزر جائے گی. پھر خدا نخواستہ بغیر توبہ کی اس دنیا سے چلا جائے گا. تو توبہ یہ ہے کہ وہ چیزیں پھر گھر میں نہیں ہونی چاہیے، وہ سب خرافات گھر سے اٹھ جانے چاہیے. ورنہ وہ سارے فاقہ تھے جو روزے ہم نے رکھے، وہ ایک پریکٹس تھی بھوکے رہنے کی اور کچھ نہیں تھا. ليلة القدر کی رات ہمیں بتا رہی ہے. اللہ کے نبی نے سب مختصر بات کر دی، اللہم انکم تحب العفو کریم. بس مختصر یہ ہے آج کی رات کی کہ پورا رمضان میں اگر جو کچھ تم نے کیا ہے، روزوں کا جو کچھ تم نے اگر لینا ہے، اس رات میں سچی توبہ کرو. سچی توبہ سے یہ نہیں کہ اللہ میں توبہ مانگتا ہوں استغفر اللہ استغفر، نہیں، وعدے اللہ سے کریں گے اللہ تعالیٰ ہم نمازیں پڑھیں گے. طاقت جتنی دی ہے تمہیں ہمیں، اگر بیمار ہیں عذر ہے تو پھر گھر پہ، ورنہ الحمدللہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں گے. عورتیں بھی اپنے لیے دعائیں، پوری جو گناہ کی چیزیں ہیں، بے پردگی، فضول باتیں، لڑائی جھگڑے تانے، حقوق نہ دینا گھر کے اندر، خاوند کے حقوق نہ دینا، خاوند سے جھگڑے اور خاوند کی عورت سے جھگڑے، حقوق نہ دینا، لسٹ آئے گی باقاعدہ. اس کی ہم اللہ سے معافی مانگیں. پسندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے بعد کہتا ہے کہ آج ہی وہ کام چھوڑتا ہوں، اور پھر کہتا ہے آئندہ بھی نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں ہیں. گناہوں کو سامنے رکھے کون کون سے گناہ جس سے معافی مانگنی ہے، پھر ان گناہوں کا کیا ہے کہ میں آج ہی چھوڑتا ہوں، پھر کیا ہے کہ میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں جب کمبینیشن ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی،
اس توبہ مانگنے پر اللہ فوراً کہتے ہیں کہ جا سارے تیرے معاف کیے، اور تو آج ایسا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ ماں کی پیٹ سے تو آج ہی پیدا ہوا ہے، طول جسم ہونا جو کچھ تو نہیں کیے تھے۔ تو یہ ہے دوستو لعنت القدر، اس لیے اس رات کو کہے انزلنا فی لعنت القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے اس رات کو؟ ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس توبہ کے بعد اس رات میں جب کوئی انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو ہزاروں مہینوں سے بھی افضل رات بڑی عبادت ہو جاتی ہے اس کی، سبحان اللہ۔ آج کی نفل، آج کی عبادات، آج کا جاگنا، آج کا ذکر، یہ سب ہزار مہینوں سے بڑھ جاتا ہے، جیسے اللہ نے خود قرآن میں گارنٹی دی ہے۔ اتنے درجے کا ثواب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے جب توبہ کرنے کے بعد انسان عمل کرے، لیکن توبہ پہلے سے ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نفس کا شکار رہے اور ہم توبہ نہ کر سکے تو اپنے رمضان کو بھی ضائع کریں گے اور زندگی کو بھی ضائع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ السلام اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا مزيدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وأصلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في قلبي اللهم عافنا في روحي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے میرے مولا یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے میرے مولا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے ہمارے ایک ذکر کے ساتھی ہیں ان کے پھپھا کا آج انتقال ہو گیا
ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج قبر کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالات ان پہ آسان فرمائے، جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے میرے مولا ان کے اجر عظیم نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی قبر میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل سے ان کے لوحاقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے لوحاقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے مولا تمام جتنے بھی لوگ جن کی لوحاقین دنیا سے جا چکے میرے مولا ان سب کی بخود فرما، بالخصوص میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو میرے مولا جنت کی کیاریاں بنا دے، یا رحم الرحیم اپنے فضل کرم سے تمام مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص میری شیخ حضرت علی مرتضیٰ کو میرے مولا مقام ممتاز نصیب فرما، میرے مولا مقام ممتاز نصیب فرما، آخرت میں اونچا مقام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، یا رحم الرحیم اپنے فضل کے فیض کو جاری و ساری فرما، یا اللہ ان کی تعلیمات پہ ہمیں کرنے کی توفیق فرما۔ جو بھی اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خدمت کے ساتھ میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہی حالات کے ساتھ، انہی حضرات کے ساتھ ان کے حشر فرما، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی میرے مولا۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا یا اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ آج کے ذکر میں جو بھی ہم نے دعائیں مانگی میرے مولا قبول فرما۔ اے میرے مولا شب قدر شروع ہونے والی ہے میرے مولا، شب قدر کے فرشتے نزول کرنے والے ہیں یا کریم، اے میرے مولا آج کی ساری برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آج کی رات کا جو مقصد ہے وہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ رات کی جو عظیم عبادت ہے توبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، ایسی سچی اور پکی توبہ نصیب فرما کہ ساری زندگی اس توبہ پہ ہم قائم رہیں، یا اللہ تمام خرافات سے، تمام بری چیزوں سے، تمام ہر چیز سے میرے مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، نفس شیطان کے تذکر سے پاک فرما، یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین تو فضل فرما کرم فرما آج کی رات میرے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔